ان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام کائیہان، بایات، الکاولی اور کاراولی تھے۔ کائیہان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی تھی اور یوں کائی قبیلے کا شجرہ گونہان کے سب سے بڑے بیٹے کائیہان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ گونہان کے بعد کائیہان کو یگو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا، جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائیہان کے بعد اس کا بیٹا تورمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ تورمیش کے بعد بھائی تیمور اور پھر بوزلو خان آتے ہیں۔ بوزلو خان نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوزلو خان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے اسے ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتیں آگے آیا جائے تو یاسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کاراہان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کاراہان کے بعد اس کا بیٹا توروک تخت نشین ہوا۔ توروک نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز، ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد توروک کا بیٹا آئیکوتلوب آتا ہے۔ آئیکوتلوب کا ایک وزیر تھا جسے اورگیج کہا جاتا تھا اور جس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آئیکوتلوب نے اورگیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئیکوتلوب 20 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں وفات پا گیا۔ آئیکوتلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے، جس نے مامون الرشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 56 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے، جس نے قریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارابطور آتا ہے۔ کارابطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پہ تغرل رکھا گیا، جو کہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پہ فائز رہا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے اسے مرو شہر کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے ماہان کا حکمران بنا دیا۔